اپنے گھر کی یاد نے جس کے ساتھ ہاشم کی یاد ہمیشہ بڑی مضبوطی کے ساتھ جڑی رہتی تھی، اسے ایک بار پھر اس قدر شدت کے ساتھ بے چین کر دیا کہ اسے اپنا دل کٹ کٹ کر گرتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ شوکت نے اس سارے معاملے کے بارے میں اس قدر سرسری انداز میں بات کی تھی جیسے یہ کوئی نہایت ہی معمولی اور غیر اہم واقعہ ہو۔ شازیہ اور سلیمہ اس کی سگی بیٹی نہ سہی، لیکن کیا کسی بھی لڑکی کی شادی اس طرح سے ہوتی ہے؟ 10 سالہ ماجدہ کا ذہن بری طرح بھٹک رہا تھا۔ وہ ٹھیک سے کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے۔ ایک روز شام کو جب وہ گلی سے گزر رہی تھی تو کوثر نے آواز دے کر اسے روکا۔ کوثر ایک جوان اور خوش شکل بنگالن تھی اور اس کی حال ہی میں تیسری بار شادی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ 2 شوہروں سے طلاق لے چکی تھی اور کچھ دنوں پہلے اس نے ایک پولیس والے سے تیسرا نکاح کیا تھا۔ وہ پولیس والا غیر بنگالی اور شادی شدہ تھا۔ وہ کوثر کو اپنے ساتھ نہیں لے گیا تھا بلکہ اس نے اسے یہیں رکھا تھا۔ وہ خود دوسرے تیسرے دن اس کے پاس آتا تھا۔ کوثر کے بارے میں اکثر لوگ کچھ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے اور اسے پسند نہیں کرتے تھے، مگر اس سے ڈرتے بھی تھے کیونکہ اس کے پولیس والوں سے مراسم تھے۔ ارے سن، کوثر نے ماجدہ کو مخاطب کر کے کہا، وہ کہاں گئی؟ سلیمہ اور شازیہ؟ چاچی بتا رہی تھی کہ ان کی شادی ہو گئی ہے۔ ماجدہ نے محتاط انداز میں مختصر سا جواب دیا۔ شادی؟ کوثر نے بڑے تفہیق امیز انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اور یہ تیری چاچی تیری شادی کب کر رہی ہیں؟ وہ ایک بار پھر زور سے ہنسی۔ بڑی صفاق ہنسی تھی اس کی۔ ماجدہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور جلدی جلدی چلتی ہوئی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ نہ جانے وہ عورت اس طرح کیوں ہنس رہی تھی۔ سلیمہ اور شازیہ کے اچانک غائب ہو جانے کے بعد گھر خالی خالی سا ہو گیا تھا اور ماجدہ اور بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ شوکت تو اب ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی تھی، نہ ان کے بارے میں شوکت نے کوئی خبر سنائی۔ ماجدہ کے 2 بار پوچھنے پر شوکت نے انہیں بس یوں ہی بتایا کہ وہ دونوں اپنے مالدار شوہروں کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور یہ کہ سکندر کے ان کے شوہروں سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ آدمی اس بچی کے ساتھ شام کو شوکت اور سکندر کے گھر آیا۔ آدمی اور بچی دونوں بنگالی تھے۔ بچی کی عمر کوئی 7-8 سال ہوگی اور وہ شکل سے کچھ بیمار لگ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ نیند میں ہو۔ وہ بیٹھے بیٹھے اونگ رہی تھی۔ آدمی نے جب گھر کے دروازے پر دستک دی تو سکندر نے دروازہ کھولنے کے بعد اسے اندر بلا لیا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو جاننے والے تھے۔ شوکت بھی اس آدمی سے باتیں کرنے لگی۔ وہ بھی اس کو جانتی تھی۔ وہ آدمی بہت دبلا پتلا سا تھا اور بیمار لگ رہا تھا۔ باتیں کرنے کے دوران وہ بار بار کھانستا بھی جا رہا تھا۔ وہ لومڑی تو اپنے یاروں کے ساتھ گل چھرے اڑاتی رہتی ہے، آدمی بڑے زہریلے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ سب لوگ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ماجدہ دروازے کے باہر موجود تھی۔ وہ ان کی آواز کو بالکل صاف طور پر سن سکتی تھی۔ میں اس بوال کو کہاں اٹھائے پھروں، اب تم لوگ ہی سے سنبھالو۔ فکر نہ کرو مشتاق خان، ماجدہ نے سکندر کی آواز سنی۔ جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، بس اسے کچھ پتہ نہ چلے، مشتاق خان نے آہستہ سے رازدارانہ انداز میں کہا، ورنہ وہ قیامت برپا کر دے گی۔ بے فکر رہو، سکندر کی ہنسی فضا میں گونجی۔ اس قیامت کے فرشتے کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مشتاق کے ساتھ آنے والی لڑکی باہر برآمدے میں نیم غنودگی کے عالم میں سکڑی سہمی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ لوگ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ذرا دیر بعد مشتاق چلا گیا۔ وہ لڑکی کو یہیں چھوڑ گیا تھا۔ بے چاری بیمار اور پریشان بچی ہے۔ مشتاق کے جانے کے بعد شوکت نے ماجدہ سے سرسری انداز میں کہا، اس کی ماں بڑی ظالم اور خراب عورت ہے، اس پر بہت ظلم کرتی ہے۔ اس کا باپ اسے ہمارے پاس چھوڑ گیا ہے، کچھ دنوں تک ہمارے ساتھ رہے گی، تب تک وہ اس کے لیے کوئی دوسرا بندوبست کر لے گا اور اسے لے جائے گا۔ لڑکی کا نام انیسہ تھا۔ ماجدہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اچھی شکل و صورت کی لڑکی تھی، لیکن اس وقت بہت ناتواں نظر آ رہی تھی۔ جب سب لوگوں نے کھانا کھایا تو شوکت نے اسے بھی کھانے پر ساتھ بٹھا لیا، لیکن انیسہ نے بہت تھوڑا سا کھانا کھایا۔ اگلی صبح کو ماجدہ حسب معمول اپنے کام پر چلی گئی۔ شازیہ اور سلیمہ کے گھر سے چلے جانے کے بعد ماجدہ نجمہ کی بہن منظورہ کے ساتھ اپنے کام کی جگہ تک جاتی تھی۔ منظورہ موسیٰ کالونی کے قریب ہی رہتی تھی اور اسی طرف ایک بنگلے میں کام کرتی تھی جدھر ماجدہ کام کرتی تھی۔
चुनाचा शौकत ने माजदा को मंजूरा के साथ जाने का बंदोबस्त कर दिया। दोपहर को जब माजदा वापस आई तो उसने अनीसा को घर में मौजूद पाया। उसकी हालत कल के मुकाबले में कुछ बेहतर नजर आ रही थी, लेकिन वो बहुत सहमी और खौफजदा लग रही थी और एक कोने में खामोश बैठी हुई थी। अपने घर वालों के बारे में पूछ रही थी। शौकत ने आहिस्ता से माजदा से कहा, मैंने उसे बता दिया है कि उसका बाप चंद रोज के बाद आएगा और उसे ले जाएगा। अगर तुमसे कुछ कहे तो तुम भी यही कहना। ठीक है, माजदा ने कहा। लेकिन अनीसा ने माजदा से कुछ नहीं कहा। वो तो बस सारा वक्त खामोश और भुजी भुजी से रही। उसने रात का खाना भी ठीक से नहीं खाया था। अगले रोज बिल्कुल सुबह सवेरे, जबकि सब लोग अभी सो ही रहे थे, किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। शौकत और सिकंदर हड़बड़ा कर उठ बैठे। माजदा भी जागकर होशियार हो गई। सिकंदर ने जाकर दरवाजा खोला और फौरन ही दो बावर्दी पुलिस वालियां सिकंदर को धक्का देते हुए घर के अंदर दाखिल हो गईं। उनके पीछे पीछे दो पुलिस वाले भी थे। माजदा सामने ही मौजूद थी। घर पर पुलिस का छापा पड़ते ही माजदा बिल्कुल खौफजदा हो गई और खौफ के मारे खून उसकी रगों में दौड़ने लगा। उसका फौरी तासुर यही था कि पुलिस उसको पकड़ने के लिए आई है, क्योंकि वो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रही है। सिकंदर और शौकत की तरफ से उसके दिल में मुसलसल पैदा किया जाने वाला खौफ हमेशा उसके वजूद का हिस्सा बना रहा था। वो जल्दी से सामने से हटकर अंदर कमरे में चली गई। अनीसा भी इसी कमरे में मौजूद थी। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। बाहर से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। आखिर क्या बात है? शौकत की सहमी हुई आवाज उभर रही थी और उसके साथ ही सिकंदर की आवाज भी। आप लोग क्या चाहते हैं? मालूम नहीं पुलिस वालों ने क्या जवाब दिया, लेकिन उनकी इधर उधर भाग दौड़ की आवाजें माजदा को साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। घर ही कितना बड़ा था जिसकी तलाश में कुछ ज्यादा वक्त लगता। 1 मिनट के बाद ही एक पुलिस वाली उस कमरे में दाखिल हो गई। उसके साथ एक औरत भी थी। माजदा ने उस औरत को घर में दाखिल होते नहीं देखा था। वो शायद पुलिस वालों के पीछे रही होगी। यही है, वो औरत अनीसा को देखते ही जोर से चिल्लाई, यही है। वो बेतवाना अंदाज में अनीसा की तरफ लपकी। उस औरत को देखते ही अनीसा के जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसकी सारी अफसुर्दगी जैसे एक लम्हे में गायब हो गई और वो अम्मी अम्मी कहती हुई तेजी से भागकर उस औरत से लिपट गई। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। औरत की आवाज उसके गले में फंसने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त बाकी पुलिस वाले भी इस कमरे के अंदर आ गए। सिकंदर और शौकत भी उनके साथ थे। माजदा के दिल की अजीब कैफियत हो रही थी। एक पुलिस वाले ने सिकंदर को गिरेबान से पकड़ लिया। इस बच्ची को तो कहां से अगवा करके लाया है? नहीं साहब जी, सिकंदर ने आजिजाना अंदाज में कहा। मैं उसे कहीं से नहीं लाया हूँ। कल रात को उसका बाप उसे यहाँ छोड़ गया था। उसने हमसे कहा था कि हम उसे अपने पास कुछ रोज के लिए रख लें, क्योंकि उसकी माँ उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। झूठा है, कमीना है, चोर है। औरत जोर जोर से कहते हुए रोने लगी। वो इसे बेच देना चाहता था। वो कोई काम नहीं करता, वो नशा करता है। उसे नशे के लिए पैसे चाहिए होते हैं। मैं एक स्कूल में काम करती हूँ। वो मेरी तनख्वाह जबरदस्ती छीनकर उसे नशे में उड़ा देता है और अब वो पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच देना चाहता है। मगर मैं उसे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। नहीं नहीं बीबी जी, तुम परेशान ना हो, पुलिस वाले ने औरत से कहा। तुम्हारी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर वो सिकंदर से मुखातिब होकर तेज और तुंद लहजे में कहने लगा, तूने इस बच्ची को खरीदा है, पैसे दिए हैं इसके बाप को? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, सिकंदर ने जल्दी जल्दी कहा। मुझे इस बच्ची से क्या लेना है? मुश्ताक तो अपनी मर्जी से कुछ रोज के लिए उसे यहाँ छोड़ गया था। उसने कहा था कि कुछ दिन के बाद आकर उसे वहां से ले जाएगा। वो इसे उसके माँ के साथ नहीं छोड़ना चाहता था। झूठा है वो, औरत दोबारा चिल्लाई। वो उसको बेचना चाहता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो उसे बेचना चाहता है। अचानक पुलिस वाले ने कमरे में मौजूद माजदा को गहरी नजरों से देखा। माजदा एकदम से घबरा गई। शायद इसके जेल जाने का वक्त आ गया था। मेरी भतीजी है साहब, सिकंदर ने जल्दी से जवाब दिया। हमारे साथ ही रहती है। माजदा का जिस्म बिल्कुल गैर इरादी तौर पर पूरी तरह कांपने लगा। उसने अपने दांत सख्ती के साथ भींच रखे थे। ठीक है, पुलिस वाले ने माजदा को नजरअंदाज करते हुए कहा। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। वहां चलकर तुमसे अच्छी तरह बातचीत होगी।
पुलिस वाले सिकंदर को अपने साथ ले गए। वो औरत और उसकी बेटी अनीसा भी पुलिस वालों के साथ साथ थे। जरूरत पड़ी तो तुमको भी थाने बुलाया जाएगा, पुलिस वाले ने शौकत से मुखातिब होकर कहा। कहीं इधर उधर भागने और छुपने की कोशिश ना करना। नहीं साहब, शौकत ने आजिजाना अंदाज में कहा। मैं क्यों भागूंगी? हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया है, हमने तो बस नेकी की थी। मुश्ताक की बेटी को अपने पास रख लिया था। पुलिस उन सब लोगों को गाड़ी में बिठाकर ले गई जो बाहर सड़क पर खड़ी हुई थी। शौकत दरवाजे में खड़ी होकर देखती रही, लेकिन माजदा कमरे से बाहर ही नहीं निकली। खौफ और दहशत के आलम में उसका सारा जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था। वो पुलिस वालों के घर से बाहर जाते वक्त तक कमरे में ही छुपी रहना चाहती थी। गाड़ी चले जाने के बाद शौकत वापस उस कमरे में आ गई जहां माजदा मौजूद थी। देखा तुमने? शौकत ने माजदा से कहा। यह होता है नेकी करने का अंजाम। हमने तो उस बच्ची की मदद करने की कोशिश की थी, मगर उसकी माँ हमारे सर पर पुलिस को लेकर आ गई। इंतहाई खौफ और दहशत के शिकार होने के बावजूद माजदा हकायक को साफ तौर पर समझ रही थी। अनीसा जिस तरह लपक कर अपनी माँ से जा लिपटी थी, उससे साफ जाहिर होता था कि मुश्ताक झूठ बोल रहा था, कि अनीसा की माँ उस पर तवज्जो नहीं देती। जो कुछ माजदा ने गुज़िश्ता रात मुश्ताक की जुबान से सुना था, उसके बाद ये समझना आसान था कि अनीसा की माँ जो कुछ कह रही थी वो सच था। अब क्या होगा शौकत चाची? माजदा ने शौकत से पूछा। उसे सिकंदर की गिरफ्तारी की फिक्र नहीं थी, उसे तो सबसे ज्यादा अपनी सलामती की फिक्र थी। मैं जरा देर के लिए बाहर जा रही हूँ, शौकत ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय कहा। घर में ही रहना और कहीं इधर उधर ना चले जाना। दरवाजा अंदर से बंद कर लो। शौकत कई घंटों के बाद वापस आई, लेकिन जब वो वापस आई तो अकेली नहीं थी, सिकंदर भी उसके साथ था। माजदा शौकत के साथ सिकंदर को देखकर हैरान भी हुई और कदरे मुतमईन भी। उसके इत्मीनान का सबब यह था कि वो अब अपने आप को महफूज समझ सकती थी। पुलिस ने सिकंदर को गिरफ्तार नहीं किया था, पुलिस ने तुम्हारे चाचा को छोड़ दिया। घर में आने के बाद शौकत ने फातिहाना अंदाज में माजदा की तरफ देखते हुए कहा। इनके खिलाफ कोई इल्जाम नहीं है। और वो मुश्ताक? माजदा ने डरते डरते पूछा। अब मुश्ताक जाने और पुलिस जाने, शौकत के बजाय सिकंदर ने जवाब दिया। पुलिस को जो कुछ पूछना है वो मुश्ताक से पूछेगी, हमसे जो कुछ पूछना था पूछ लिया। सिकंदर और शौकत दोनों खासे खुश नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी उस खुशी में माजदा उस तरह शरीक नहीं थी। उसे खुशी इस बात की नहीं थी कि सिकंदर पुलिस के हाथों से बच गया। उसको असली खुशी इस बात की थी कि अनीसा अपनी माँ के पास पहुंच गई और वो खुद पुलिस की गिरफ्त में आने से बच गई। मुश्ताक उस दिन के बाद से फिर नजर नहीं आया और ना ही घर में उसके बारे में कोई बात हुई। पुलिस भी उसके बाद कभी घर पर नहीं आई। सिकंदर और शौकत पहले की तरह पूरी आज़ादी के साथ रह रहे थे और माजदा उनके साथ रह रही थी। माजदा तकरीबन 11 साल की हो गई थी। कराची में रहते हुए उसे 2 साल हो गए थे। वो अब उर्दू खूब रवानी से बोलती थी। शौकत ने एक पड़ोसी लड़की की मदद से, जिसे उर्दू लिखना पढ़नी आती थी, माजदा को उर्दू में उसका नाम लिखना सिखा दिया। उर्दू में अपना नाम लिखने की अच्छी तरह मश्क कर लो, शौकत ने उससे समझाया। कुछ दिनों के बाद हम तुम्हारा शनाख्ती कार्ड बनवा देंगे, फिर तुम पाकिस्तानी बन जाओगी और तुम्हें कोई खतरा नहीं रहेगा। जब तक तुम्हारा शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा तुमको खतरा रहेगा। पुलिस कभी भी तुम्हें पकड़ कर ले जा सकती है। माजदा को यह तो मालूम था कि कराची के मुकीम बहुत सारे बंगालियों ने जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए थे, यहाँ सरकारी एहलकारों को रिश्वत देकर अपने शनाख्ती कार्ड बनवा लिए हैं। इस तरह वो पक्के पाकिस्तानी बन गए हैं और पुलिस उन्हें नहीं पकड़ती। अलबत्ता बड़ी तादाद ऐसे बंगालियों की थी जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं थे और वो हमेशा पुलिस के खौफ से लर्जा रहते थे। उनमें मर्द और औरतें दोनों शामिल थीं। माजदा के इर्द गिर्द जो मखसूस दुनिया थी वो उसकी किस्म की मालूमात की फरहमी का फौरी और मौसर जरिया थी। अलबत्ता बहुत सी बातों की बारीकियों से वो नावाकिफ थी। मसलन उसे ये नहीं मालूम था कि जब तक उसकी उम्र 18 साल तक नहीं हो जाती उस वक्त तक उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता। 11 साल की उम्र में माजदा में नस्वानी बलोगत की अलामतें नमूदार हो गईं। माजदा इन चीज़ों के बारे में पहले से जानती थी, ताहम उसने शौकत को इसके बारे में बताना जरूरी समझा। शौकत उसकी बात सुनकर जैसे एकदम खुशी से खिल उठी। ये तो बहुत अच्छी बात है,
اس نے نہایت خوش دلی کے ساتھ کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم بڑی ہو گئی ہو، لیکن دیکھو کسی سے اس بات کا تذکرہ نہیں کرنا، پہلے ہم تمہارا شناختی کارڈ بنوا دیں، شناختی کارڈ بن جائے گا تو پھر مجھے یہاں کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ ماجدہ نے پر امید لہجے میں شوکت سے پوچھا۔ بالکل نہیں، شوکت نے فوراً جواب دیا، شناختی کارڈ کا مطلب ہوگا کہ تم پاکستانی ہو اور تمہارے اس ملک میں رہنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ 2 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ ماجدہ 9 سال کی عمر میں کراچی آئی تھی اور اس سارے عرصے کے دوران اس نے ان سب لوگوں سے کیسے کیسے فریاد نہیں کی کہ اسے اس کے وطن بھیج دیا جائے، لیکن جھوٹے وعدوں اور عیارانہ چالوں کے سوا اسے کچھ نہیں مل سکا تھا۔ وہ جب بھی یہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچتی تھی تو خوف، بے یقینی اور بے اعتماد کی بیڑیاں اس کے قدموں کو جکڑ لیتی تھی۔ اگر پولیس نے پکڑ کر جیل میں بند کر دیا تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کے مدد کے لیے آگے آتا، لیکن اب صورتحال ایک دم بدل گئی تھی۔ وہ بڑی ہو گئی تھی، اس کا شناختی کارڈ بن سکتا تھا، اور ایک بار شناختی کارڈ بن جائے پھر وہ غیر قانونی ہونے کے خطرے سے باہر آ سکتی تھی اور اپنی مرضی سے جی سکتی تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ جیسے ہی شناختی کارڈ بن جائے گا ویسے ہی وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گی، کوئی تو اس کی مدد کرے گا۔ وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے بارے میں سوچنے لگی جن سے وہ مدد کی امید رکھ سکتی تھی۔ بلوغت کی حدود میں داخل ہونا اسے اپنے حق میں فعال نیک محسوس ہو رہا تھا۔ شناختی کارڈ بن جائے گا، وہ پولیس کے خوف سے آزاد ہو جائے گی اور جہاں چاہے وہ جا سکے گی، جہاں چاہے رہ سکے گی، کوئی اس کو پکڑے گا نہیں۔ اس کا ناپختہ ذہن ان تمام پیچیدگیوں اور پابندیوں سے تو واقف بھی نہیں تھا جو اس راہ میں حائل تھیں۔ اس رات وہ بہت دیر تک جاگتی رہی اور ایک عرصے کے بعد اس نے اپنے گھر اور ہاشم کو بڑی شدت، تڑپ اور درد کے ساتھ یاد کیا۔ ویسے تو اس کا دل کبھی بھی اپنے گھر والوں اور ہاشم کی یاد سے خالی نہیں رہتا تھا، لیکن کبھی کبھی یادوں کا یہ درد اس قدر شدت کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوتا تھا کہ اس کا سارا وجود لرز لرز کر رہ جاتا۔ کیسے ہوں گے وہ سب لوگ، مجھے کتنا یاد کرتے ہوں گے۔ اب تو اتنا عرصہ گزر گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا ہو کہ شاید میں کہیں مر کھپ گئی ہوں گی، یا شاید وہ اب بھی مجھ کو پا لینے کی امید لگائے بیٹھے ہوں۔ ہائے ہاشم، میں تم کو کس طرح بتاؤں کہ میں کراچی میں ہوں۔ اس کے آنسو اتنے بہے کہ اس کا تکیہ بھیگ گیا۔ امید کی ایک نئی کرن جو اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی وہ اس کے خون سے روشنی حاصل کر رہی تھی۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئی تو خود کو کافی بدلا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ بڑی ہو گئی تھی، اس کا شناختی کارڈ بننے والا تھا، اس کو پولیس اور قانون کے خوف کے حصار سے نجات ملنے والی تھی، اس کے لیے اپنے وطن واپسی کا راستہ روشن ہونے والا تھا۔ یہ راستہ کس طرح طے ہوگا اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی، مگر وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ ایک اچھا آغاز ہونے والا ہے۔ اس کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد ایک روز شام کو کچھ لوگ سکندر اور شوکت سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ بنگالی نہیں تھے۔ انہیں کمرے میں بٹھایا گیا اور ماجدہ ان کے لیے چائے لے کر گئی۔ وہ 2 آدمی تھے، سکندر اور شوکت سے اردو میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی سکندر کو اپنے باغ میں تیار ہونے والی آموں کی فصل کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ دوسرا شخص بھی عمر رسیدہ تھا۔ ماجدہ نے ان لوگوں کو سلام کیا جو اس کے باپ کی عمروں کے تھے، اور انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ ان کے آنے اور جانے میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جس پر ماجدہ توجہ دیتی۔ سکندر کے پاس تو اکثر لوگ آیا کرتے تھے، اور اکثر یوں بھی ہوتا تھا کہ مہمانوں کے خیر مقدم میں اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں سکندر کے ساتھ ساتھ شوکت بھی شریک ہوتی تھی اور ماجدہ چائے لے کر آتی تھی۔ مہمان چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد ماجدہ ان کے بارے میں سب کچھ بھول گئی۔ اس کے چند روز کے بعد ایک شام کو سکندر نے ماجدہ کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ شوکت وہاں پہلے سے موجود تھی۔ سکندر چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ یہ کاغذات اردو میں چھپے ہوئے تھے جن کا ایک لفظ بھی ماجدہ نہیں پڑھ سکتی تھی۔ لو بیٹی، ان کاغذات پر اپنے دستخط کر دو، سکندر نے اس سے کہا۔ میرا مطلب ہے اس پر اپنا نام لکھ دو۔ تمہیں اردو میں اپنا نام لکھنا تو آتا ہے نا؟ جی ہاں، آتا ہے۔ ماجدہ نے اپنے دل میں اٹھنے والے زبردست حیابان کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں اردو میں اپنا نام لکھ سکتی ہوں۔ اچھا تو پھر ان کاغذات پر اپنا نام لکھ دو، سکندر نے کہا۔
میں جہاں جہاں انگلی رکھتا جاؤں تم وہاں وہاں اپنا نام لکھتی جاؤ. یہ تمہارے شناختی کارڈ کے فارم ہیں. ہاں بیٹی, شوکت نے کہا. تم ان فارموں پہ دستخط کر دو گی تو تمہارا شناختی کارڈ بن جائے گا اور پھر تم قانونی طور پر پاکستانی بن جاؤ گی. پھر پولیس تمہیں تنگ نہیں کر سکے گی. ماجدہ کا دل تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا. معاملات اس کے حق میں جا رہے تھے. سکندر نے ماجدہ سے 4 فارموں پر دستخط کروائے. ماجدہ کو اردو پڑھنا بالکل نہیں آتی, لیکن فارموں کو دیکھ کر اسے یہ بات سمجھنے میں بالکل مشکل نہیں پیش آئی کہ وہ چاروں فارم ایک ہی جیسے تھے. ماجدہ نے خوشی خوشی ان 4 فارموں پر اپنا اردو میں نام لکھ دیا. دیکھا, شوکت نے ہنستے ہوئے کہا, اردو میں نام لکھنا کتنا کام آیا. اگر تم بنگالی میں دستخط کرتی تو تمہارا شناختی کارڈ کبھی نہیں بن سکتا تھا. بہت پیسے خرچ ہوں گے تمہارا شناختی کارڈ بنوانے میں, سکندر نے کہا. لیکن خیر چلو, تمہارے جمع پیسے کافی ہیں, ان میں سے ہی کچھ خرچ ہو جائیں گے. کارڈ کب تک بن کر آ جائے گا سکندر چاچا؟ ماجدہ نے بے تابی سے پوچھا. تھوڑا وقت تو لگے گا, سکندر نے کہا. کم از کم 2 مہینے لگے گے ہی, مگر اس کے بعد جب تمہارا کارڈ بن کر آ جائے گا تو پھر تم کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا. ماجدہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا اس کے بعد وہ اپنے وطن اپنے گاؤں واپس جا سکے گی, لیکن اس نے اپنی زبان کو روک لیا. یہ بات سکندر یا شوکت سے پوچھنے کی نہیں تھی. وہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ ان کے گھر سے چلی جائے. وہ ان پر بوجھ نہیں تھی, وہ تو ان کے بوجھ کو ہلکا کر رہی تھی. اس کی ہر ماہ کی تنخواہ تو شوکت کی ہی تحویل میں رہتی ہے. شناختی کارڈ کے لیے کاغذوں پر دستخط کرنے کے بعد اس کے اعتماد اور اضطراب دونوں میں اضافہ ہو گیا تھا. شاید مصیبت کے دن پورے ہونے والے تھے اور اچھے دن ایک بار پھر آنے والے تھے. ہاشم, اماں, ابا, اس کے دل کی گہرائیوں سے درد بھری خاموش آوازیں بلند ہوتی تھی. میں آ رہی ہوں, میں آ رہی ہوں, میں جلد ہی تم لوگوں کے پاس آ رہی ہوں. وہ چاہتی تھی کہ کوئی سکھ دکھ کی باتیں کرنے والا ہو, کوئی اس کا اپنا ہو, کوئی ساتھی ہو جسے وہ اس خوشخبری میں شریک کر سکے, جسے وہ یہ بتا سکے کہ اس کی نجات کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں اور ان قریب اس کو خوف اور بے یقینی کے غیب سے چھٹکارا ملنے والا ہے. پھر وہ آزاد ہوگی اور آزاد ہوتے ہی اپنے وطن جانے کی کوشش شروع کر دے گی. مگر کون اس کی مدد کرے گا, کون مدد کرے گا؟ سکندر اور شوکت کے کانوں میں تو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے. کون مدد کرے گا؟ شاید بیگم. وہ تو بہت اچھی عورت تھی. وہ ماجدہ کو اس لیے پسند کرتی تھی کیونکہ اس کی بچی ماجدہ سے بہت مانوس ہو گئی تھی اور اس کی گود میں چڑھی چڑھی پھرتی تھی. ماجدہ اس کے ساتھ کھیلتی تھی اور دلچسپ بات تو یہ تھی کہ ماجدہ نے اسے بنگالی کے چند الفاظ بھی سکھا دیے تھے. ماجدہ اب صبح کے وقت نجمہ کی بہن منظورہ کے ساتھ کام پر جاتی تھی. منظورہ قریب ہی رہتی تھی اور اس کے کام کی جگہ پر اسے چھوڑ کر خود آگے چلی جاتی تھی. وہ دونوں راستے میں بہت سی باتیں کرتی جاتی تھی. منظورہ کی اردو سرائکی آمیز ہوتی تھی اور ماجدہ کی اردو بنگالہ آمیز, لیکن دونوں ایک دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھ لیتی تھی. اس روز بھی وہ صبح کے وقت منظورہ کے ساتھ جا رہی تھی. اس کے دل میں ایک عجیب کیفیت موجود تھی. گزشتہ رات اس نے ہاشم کو خواب میں دیکھا تھا. ان گزرے ہوئے ماؤ سال کے دوران وہ نہ جانے کتنی بار ہاشم کو اور اپنے والدین کو اپنے گاؤں کو خوابوں میں دیکھ چکی تھی. بعضوں کا تو یہ خواب بڑے ہی ناقابل فہم اور کسی حد تک مزاحیہ خیز بھی ہوتے تھے. بڑے عجیب سے, منتشر اور ٹوٹے پھوٹے ٹکڑے ہوتے تھے جن سے مل کر اکثر کوئی تصویر ٹھیک سے بنتی نہیں تھی. لیکن ایک بات بہرحال یقینی رہتی تھی اور وہ یہ تھی کہ ان میں ان لوگوں کی صورتیں تھیں